السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو سمندری مخلوق کے بارے میں بتائیں گے۔ سمندر میں پائی جانے والی شارک کے بارے میں۔ دنیا بھر کے سمندروں میں شارک کی 465 سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں، اور یہ جسامت میں 10 انچ سے کم بھی ہوتی ہیں تو 50 فٹ سے زیادہ بھی۔ شارک کو ایک سپریم شکاری کے طور پر جانا جاتا ہے، اور یہ ایک حیرت انگیز جانور ہے۔ یہاں ہم آپ کو شارک سے متعلق چند ایسے دلچسپ حقائق بتائیں گے جن سے بہت کم لوگ واقف ہوتے ہیں۔ 16ویں صدی تک ملاح شارک کو دریائی کتی کے طور پر جانتے تھے۔ ایک شارک دوسری شارک کو اپنی خوراک بنانے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر ٹائیگر شارک بل شارک کو کھا سکتی ہے، اور بل شارک بلیک ٹپ شارک کو کھا سکتی ہے۔ بلیک ٹپ شارک ڈاگ فش شارک کو کھا سکتی ہے۔ شارک کی جسامت، طاقت اور دانتوں سے بھرپور جبڑے کسی بھی انسان کو خوف میں مبتلا کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ شارک کے دانت انتہائی نوکیلے اور تیز ہوتے ہیں۔ شارک گزشتہ 400 ملین سال سے سمندروں میں پائی جاتی ہے، اور بنیادی طور پر آج تک اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ تقریباً تمام اقسام کی شارک گوشت خور ہوتی ہیں۔ شارک کا ڈھانچہ ہڈیوں کی بجائے کارٹیلیج پر مبنی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا جسم انتہائی لچکدار ہوتا ہے۔ شارک کی خوراک میں دیگر مچھلیاں اور سمندری حیات شامل ہوتی ہیں، جیسے کہ ڈولفن اور سیلز وغیرہ۔ اس کے علاوہ یہ کچھووں کا شکار بھی کرتی ہیں۔ شارک کی جلد عام مچھلیوں کی جلد کی مانند نہیں ہوتی، بلکہ یہ دندنجنا سے بنی ہوتی ہے۔ اگرچہ ہر سال بہت کم لوگ شارک کا شکار بنتے ہیں، لیکن میڈیا اور موویز میں شارک کو حد سے زیادہ قاتل جانور یا انسانوں کے لیے خطرناک ترین جانور کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ شارک پانی میں 1 میل کی دوری سے بھی کسی دوسری مچھلی کی بو سونگھنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ شارک مچھلیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی سننے کی حس بہت تیز ہوتی ہے۔ وہ مختلف چیزوں کو سونگھنے اور اپنے ارد گرد کے ماحول میں حرکات کا اندازہ لگانے میں بھی بڑی تیز ہوتی ہیں۔ شارک مچھلیوں کی وہ قسم ہے جو نہایت خونخوار اور چالاک ہوتی ہے۔ مچھلیوں کی طرح گل پہڑوں سے سانس لیتی ہے، مگر اس کے گل پہڑے پروں یا چھلکوں سے ڈھکے ہوئے نہیں ہوتے۔ ان کے دانت تیز اور خطرناک ہوتے ہیں۔ بعض شارک اپنی پوری زندگی میں 30,000 تک دانت گراتی ہے۔ ان جبڑوں میں دانتوں کی کئی تہیں ہوتی ہیں، اور بعض شارک 8 سے 10 دن میں اپنے دانت گرا دیتی ہیں۔ عمومی طور پر شارک مچھلی 20 سے 30 سال تک زندہ رہتی ہے، جبکہ وہیل شارک 100 سال تک بھی زندہ رہ سکتی ہے۔ 16ویں صدی تک انہیں سمندری کتے کہا جاتا تھا۔ عمومی طور پر یہ 2000 میٹر تک گہرے سمندر میں چلی جاتی ہیں، جبکہ بعض 3000 میٹر تک بھی جاتی ہیں۔ 350 سے 400 ملین سال پہلے سمندروں میں وجود پانے والا یہ جاندار ڈائناسار کے زمانے کا ہے، اور اس کی بے شمار نسلیں دریافت ہو چکی ہیں۔ کہتے ہیں کہ شارک 24 گھنٹوں میں چند سیکنڈ سوتی ہے اور مسلسل تیرتی رہتی ہے کہ اگر یہ تیرنا بند کر دے تو سمندر کی سطح سے اٹھ نہ سکے گی۔ یہ خونخوار مچھلی پاکستانی سمندروں میں نہیں پائی جاتی۔ شارک کا وزن بھی ان کی اقسام کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ ایک بڑی شارک کا وزن 60 ٹن ہو سکتا ہے۔ ٹائیگر مچھلیاں تقریباً 3500 کلومیٹر کی ہجرت کر کے کھلے سمندر میں خوراک کے لیے جاتی ہیں۔ شارک مچھلی کی جسامت کا انحصار ان کی اقسام پر ہوتا ہے۔ وہیل شارک تقریباً 60 فٹ لمبی ہوتی ہے، جبکہ باکسنگ شارک کی لمبائی تقریباً 45 فٹ تک ہوتی ہے۔ دیگر تمام اقسام کی شارک جسامت میں ان دونوں سے چھوٹی ہوتی ہیں۔ ان میں سے بعض صرف آبی پودے کھاتی ہیں، جبکہ بعض دوسرے آبی جانوروں کو بھی اپنی خوراک بنا لیتی ہیں۔ یہاں یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی کہ بہت کم اقسام کی شارک ایسی ہوتی ہیں جو انسانوں کو اپنی خوراک بناتی ہیں۔ ان میں ٹائیگر شارک، گریٹ وائٹ شارک، ٹپ شارک اور مارلل شارک شامل ہیں۔ شارک کی شکلیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ کچھ دیکھنے میں سام کی طرح معلوم ہوتی ہیں تو کچھ کا سر ان کی جسامت کے مقابلے میں بڑا ہوتا ہے۔ کچھ کی ناک بہت لمبی اور نکیلی ہوتی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ شارک کا منہ ان کی رفتار بڑھانے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ عام طور پر شارک کی تیرنے کی رفتار 4 سے 8 کلومیٹر تک فی گھنٹہ ہوتی ہے،
لیکن مارس شارک 64 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھی تیر سکتی ہے۔ شارک میں انسانوں کی طرح 5 حصے ہوتی ہیں، مگر اس کی سونگھنے کی حس بہت تیز ہوتی ہے۔ یہ آدھے کلومیٹر کے اندر خون کے ایک قطرے کی بھی بو سونگھ سکتی ہے۔ اس لیے زخمی جاندار بڑی آسانی سے شارک کا شکار بن جاتے ہیں۔ اس کی یہی حس اسے شکار کی تلاش میں مدد دیتی ہے۔ بعض کے نزدیک شارک میں چھٹی حس بھی ہوتی ہے جو اسے برقی روح دیکھنے میں مدد دیتی ہے۔ مشاہدے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ شارک کا غصہ بہت تیز ہوتا ہے۔ غصے اور بھوک میں یہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ایسی حالت میں اسے کسی قسم کا درد محسوس نہیں ہوتا۔ بھوکی شارک آسانی سے چھوٹی کشتی کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے۔ کچھ عرصہ قبل غصے میں بفری ایک شارک نے اٹلانٹک میں فائبر آپٹکس انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کرنے والی مضبوط تار کاٹ دی تھی، جس سے $2.5 لاکھ کا نقصان ہوا تھا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو شارک کے متعلق، جو کہ اس کی مختلف اقسام ہیں ان کے متعلق تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتی ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔